ایک عام روزہ، خاص روزہ اور خاص روزہ۔ عام روزہ وہ پیٹ کا روزہ ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو اور غلیظ گہرے درد و غبار کو حلق تک نہ اتارنا، یہ پیٹ کا روزہ ہے۔ البتہ اور بھی چیزیں ہیں کہ جیسے خدا، رسول، ائمہ معصومین، انبیاء علیہ السلام پر جھوٹ باندھا جائے، خدا نے ایک بات نہ کہی ہو، ہم کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہ کی ہو اور ہم اس کو آپ کی طرف منسوب کریں، امیر المومنین نے نہ کہا ہو اور ہم کہیں کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے۔ جھوٹ ہر مہینے میں جھوٹ ہے، آپ روزے سے ہوں جھوٹ حرام ہے، روزے کے بغیر ہوں جھوٹ حرام ہے، اور خصوصاً وہ جھوٹ جو خدا رسول امام کی طرف باندھا جائے، خدا نے نہ فرمایا ہو ہم کہیں خدا نے فرمایا ہے، جھوٹ ہے۔ رسول کا فرمان نہ ہو ہم کہیں رسول نے فرمایا، جھوٹ ہے۔ امام نے نہیں فرمایا اور ہم کہیں امام نے فرمایا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اگر رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں میں ایک آدمی منبر پر آ کے کہے حضرت علی نے یہ فرمایا ہے، جبکہ حضرت علی نے نہ فرمایا ہو، اس کو صرف جھوٹ بولنے کا نقصان پہنچتا۔ رمضان المبارک میں اگر یہ کہے کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے جبکہ آپ نے نہ فرمایا ہو، وہاں جھوٹ بولنے کا گناہ الگ ہے، روزہ کا ٹوٹ جانا یہ الگ ہے۔ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خدا رسول امام کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنے۔ کلپ آپ نے سنی ہوگی، حضرت علی نے منبر کوفہ کے اوپر کھڑے ہو کے فرمایا نبیوں کو میں نے بھیجا ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے نبیوں کو میں نے بھیجا ہے، ادھر آپ کہتے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن کے علی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علی کی جیب میں ایک پاکٹ سائز کا قرآن ہوتا ہے، ہمیشہ وہ جو سینے سے وہ چپکا رہتا ہے، یعنی علی قرآن کے خلاف نہیں بولتا، قرآن میں کوئی بات علی کی رفتار کے خلاف نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ خدا کہے نبیوں کو میں بھیجتا ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے کہیں کہ نبیوں کو میں بھیجتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہو یا بچی، اور نر ہو یا مادہ، اس کو جو شکل و صورت دے، خوبصورت بنائے، بدصورت بنائے، خدا فرماتا ہے میں والذی، اچھا اسی گردان میں یہ بھی شامل ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کو شکل و صورت بھی میں دیتا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں بدترین جھوٹ ہے، بدترین جھوٹ۔ آپ کہیں کہ بھئی یہ ادھر فلان جو ہے نا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور جو بات خدا نے، رسول نے، امام نے نہ کہی ہو اور آپ کہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے، اس جھوٹ اور اس جھوٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، نقصان کے لحاظ سے، سنگینی کے لحاظ سے۔ اس سے بندہ گناہگار بھی ہو جاتا ہے اور روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا بندہ نماز نہیں پڑھا سکتا، وہ پھر عادل نہیں رہتا، طلاق کے صیغے نہیں سن سکتا، اس کو طلاق کے صیغے وہ سنا کے اگر طلاق دیں گے وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ پیٹ کا روزہ۔ دوسرا وہ اعضاء کا روزہ، اعضاء کا روزہ، زبان کا روزہ، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا اس کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ۔ یہ اعضاء کے روزے کے بارے میں اور انشاءاللہ وہ کل میں بیان کروں گا کہ کان کا روزہ،
کان کن کن چیزوں سے اس کو روزے میں رہنا چاہیے، اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ آنکھوں کو کن کن چیزوں سے روزے سے ہونا چاہیے، اسی طرح زبان کو، بالوں کو، جلد کو، اس کو بیان ہونا چاہیے، اس کو بیان ہونا چاہیے۔ آج ایک مسئلہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، ایک عجیب مسئلہ پوچھا ہے ایک بندے نے، ابھی تک میں نے اس کو جواب نہیں دیا ہے، آپ لوگوں سے مشورہ کر کے اس کو جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ میں ایک پتہ نہیں وہ ٹریننگ سینٹر میں پتہ نہیں کام کرتا ہوں یا پتہ نہیں کسی میں کام کرتا ہوں، وہاں یہ پروفیسر صاحب بھی ان کا تعلق ایئر فورس سے رہا ہے، یہ محسن رضا صاحب یہ پائلٹ رہے ہیں، یہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، وہ ہماری رہنمائی کرتے۔ ہم اس سکول میں پائلٹوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں، پائلٹ کا ٹیسٹ لیتے ہیں، کمرے میں آکسیجن کم کر دیتے ہیں۔ ہم خود جو ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ خالص آکسیجن جو ہے نا وہ ماسک ہے یا آکسیجن ہم خود لے رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہسپتالوں میں آکسیجن دیتے ہیں نا وینٹیلیٹر پر، یا وینٹیلیٹر نہ بھی ہو تو سانس کا مسئلہ ہو، ابھی کورونا نے جو ہے نا وہ سب کچھ ہمیں سکھا دیا ہے، تو وہ آکسیجن ہم خود آکسیجن لیتے ہیں مصنوعی طریقے سے، اور جس پائلٹ کا ٹیسٹ لیتے ہیں اس کو آکسیجن نہیں دیتے، وہ جس کمرے میں ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں آکسیجن کو ہم کم کر دیتے ہیں۔ ہم جو وہاں آکسیجن لیتے ہیں ہمارے روزے کا کیا بنے گا؟ کیا خیال ہے؟ میں نے جو اس کے لیے جواب تیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوچھا گیا ہے آیت اللہ سیستانی سے، یہ جو آپ انہیلر استعمال کرتے ہیں، انہیلر جن کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ان کو انہیلر استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ تنگی محسوس کریں وہ بٹن دبا دیتے ہیں اور اس کے اندر سے کوئی گیس نکلتی ہے نا وہ اندر جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر جاتی ہے، اندر یہاں آگے خدا کا ایک خودکار نظام ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، بالکل یوں سمجھے نا، یہ خوراک کی نالی ہے، یہ سانس کی نالی، بالکل ملے ہوئے ہیں نا۔ جانور کو اگر ذبح بھی کرتے ہیں تو ان دونوں کو کٹ جانا چاہیے، خوراک کی نالی کو بھی کٹ جانا چاہیے، سانس کی نالی کو بھی کٹ جانا چاہیے، اور ان دونوں کی طرف دو بڑی بڑی رگیں ہوتی ہیں ان کو بھی کٹنا چاہیے۔ عربی میں اوداج اربعہ کہتے ہیں، چار رگوں کو کٹنا چاہیے۔ اچھا جی، بندہ جب کھاتا ہے نا، جب بھی آپ لقمہ حلق میں ڈالتے ہیں، گھونٹ لیتے ہیں، وہ سانس کی نالی جو ہے نا وہ بند ہو جاتی ہے، ادھر پانی جائے نا، چھینکے کھانسی شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں یہ جو آپ لیتے ہیں وہ اگر آپ کی سانس کی نالی میں ہو جاتی ہے گیس، پھر آپ کے روزے کو کچھ نہیں ہوگا، وہاں آپ کے حلق میں نہیں جا رہا، حلق میں نہ پانی جا رہا ہے، نہ دھواں جا رہا ہے، نہ گرد و غبار جا رہا ہے، نہ یہ گیس آپ کی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ سانس کی نالی میں جائے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اچھا، ماہرین کہتے ہیں کہ یہ، اور عقل بھی کہتی ہے کہ اس کو خوراک کی نالی میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ خوراک کی نالی میں جا کے اس نے سانس لینے میں کوئی مدد یہ نہیں دے سکتی ہے گیس، یہ اسی صورت میں یہ آپ کو سانس لینے میں مدد دے گی انہیلر، جب وہ آپ کی سانس کی نالی میں جائے اور آپ کی پھیپھڑے میں جا کے جو ہے نا کوئی فنکشن کرے، کوئی ذمہ داری جو ہے نا وہ انجام دے، تاکہ آپ کو سانس لینے میں مدد ملے۔ ابھی ان سے پوچھنا چاہتا تھا، یہ پی آئی اے سے ریٹائرڈ ہیں، اور اس کے بعد پھر شاہین اڑاتے تھے، اب شاہین بند ہو گئی تو ان کو وہ مسجد کو زیادہ وقت دینے کا ان کو موقع مل گیا ہے، تقریباً تینوں نمازوں میں ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے نا وہ ان کے پاس ان کی دیانت اور ہوشیاری کی وجہ سے ہم نے ان کو فائنانس بھی دیا ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ اب وہ جو آپ آکسیجن آپ لیتے ہیں
وہ آکسیجن لینے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو سالڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لیکوڈ میں کنورٹ ہوتی ہے، پھر وہ پائلٹ جو ہے نا اس کو انہیل کرتا ہے۔ وہ لکوڈ ہو جیسا بھی ہے، وہ اندر جاتی کدھر ہے؟ سانس کی نالی سے پھیپھڑے میں جاتی ہے یا خوراک کی نالی سے معدے میں جاتی ہے؟ آکسیجن گیس سانس کی نالی سے جو ہے نا وہ سانس کی سانس کی نالی سے نالی جاتی ہے۔ میں، پھر یہ قیاس جو میں نے تیار کیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اب وہ یہ انہیلر کی طرح ہے۔ انہیلر کی گیس اگر وہ آپ کی خوراک کی نالی میں جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سانس کی نالی میں جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر یہ بات کنفرم ہے کہ آکسیجن گیس جو ہے وہ سانس کی نالی میں جاتی ہے، تو پھر پروفیسر مختار کی ذمہ داری سے میں ابھی جا کے اس کو جواب دیتا ہوں کہ چونکہ یہ سانس کی نالی میں جاتی ہے، لہٰذا آپ کے روزے کو کچھ نہیں رکھا ہوتا، آپ اپنی ڈیوٹی جاری رکھیں، پائلٹ کو پاس کرنا ہے فیل کرنا ہے آپ کی مرضی۔ وصلی اللہ علیہ محمد۔